ہیں دونوں قدموں کو جوڑ کے رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ الگ الگ دور رکھیں، یہ دونوں طریقے احادیث میں ملتے ہیں، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کا تفصیلی جواب یہ ہے کہ جمہور اور سعودیہ کے علماء ابن باز اور امام نووی المجموع میں، شوکانی نیل الاوطار میں یہ بات پیش کرتے ہیں، اور ان علماء کی دلیل ابو داود کی وہ حدیث ہے جو ابو حمید ساعدی سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سجدہ فرماتے تو اپنی دونوں رانوں کو دور رکھتے اور اپنے پیٹ کو کسی پر آپ نہیں ٹکاتے، یعنی آپ کا پیٹ جو ہے رانوں سے زمین سے ہٹ کر رہتا۔ اس حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے جمہور علماء نے یہ بات پیش کی کہ جب یہ کہا گیا کہ دونوں رانیں دور رہتی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں رانیں، دونوں گھٹنے اور دونوں قدم جو ہے وہ دور دور رہیں، اور اسی لیے علماء نے تحقیق پیش کی، خاص طور پہ امام نووی اور قاضی ابو طیب فرماتے ہیں کہ دونوں پیروں کے درمیان جو پنجے ہوتے ہیں، دونوں قدم، ان دونوں کے درمیان سجدے کی حالت میں ایک بالشت کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف ابن عثیمین شرح ممتع میں اور شیخ البانی صفت صلاۃ النبی میں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ چونکہ صحیح ابن خزیمہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ نہیں پایا اور اپنے ہاتھ سے ٹٹولنے لگی، تو حضرت عائشہ کا ہاتھ جو ہے پیارے نبی کے پیروں پہ جا کر لگا، تو دیکھا کہ حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ پیارے نبی کے دونوں پیر ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دونوں قدم لگے ہوئے ہیں آپس میں۔ اس حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے ابن عثیمین اور البانی کہتے ہیں کہ دونوں قدموں کو جوڑ کر رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو معاملہ صاحب یہ مستحب کا معاملہ ہے، دونوں طریقے حدیث میں وارد ہیں، تو دونوں بھی سنت سے ثابت ہیں، تو آپ کسی بھی عمل کریں کوئی حرج نہیں۔